احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم. حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کا یہ تیسرا جلسہ عام اس بات کی زندہ علامت ہے کہ وہ لوگ میدان عمل میں نکل آئے ہیں جنہوں نے جینا سیکھا ہے تو قرآن و سنت کے لیے جینا سیکھا ہے، اور اگر قرآن اور سنت نہ ہو تو ان کے لیے موت زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے. اسماعیل شہید کے فرزندوں، ابن تیمیہ کے پیروکاروں، احمد ابن حنبل کی سنت کو روشن کرنے والوں، آج تم نے ملک والوں کو، ملک کے باسیوں کو، اقتدار کے مالکوں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، غاصبوں کو، رات کے پچھلے پہر ملک پر قبضہ جمانے والوں کو اور اس ملک میں ہے جمالوں کے نام پر بھنگڑا ڈالنے والوں کو یہ بتلا دینا ہے کہ اس ملک کی تقدیر اسلام ہے. اسلام آئے گا، یہ ملک باقی رہے گا. اگر اسلام کو خدا نخواستہ اس ملک کی تقدیر سے الگ کر دیا گیا، یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اور یاد رکھو، جب تک اہل حدیث موجود ہے وہ نہ اس ملک کو ٹوٹنے دیں گے، نہ اسلام کو اس ملک سے ہٹنے دیں گے. بیٹھو بیٹھو، تھوڑا وقت ہے بات کرنے کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر حکومتیں اس پاکستان میں بنی ہیں، جتنے بھی حکمران قائد اعظم کے بعد اس ملک پہ مسلط ہوئے ہیں، انہوں نے صرف دو کام کیے ہیں اور کوئی کام نہیں کیا. ایک، اسلام سے اس ملک کی قسمت کو الگ کرنے کا، اور ایک، جمہوریت کو کچلنے کا. اور یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان جن دونوں چیزوں کا رہی منت ہے. پاکستان جب بنا تو اس لیے بنا کہ یہاں اسلام کا نظام ہوگا. لوگوں نے قربانیاں دی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور آج نئی نسل اس بات کو بھول چکی ہے. وہ لوگ جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے وہ اس بات کے گواہ ہے کہ لوگوں نے اس ملک کے بنانے کے لیے کیا کچھ کیا تھا. لوگوں نے اپنے معصوم بچوں کو سکوں کی کرپانوں پر رقص کرتے ہوئے دیکھا. وہ بوڑھے جن کے ماتھوں کے محراب کو دیکھ کے چاند شرما جایا کرتا تھا، وہ بوڑھے ہندوؤں کے نیزوں سے چھلنی کیے گئے. وہ بیٹیاں، ان بیٹیوں والوں سے پوچھو جو چھوڑ کے آئے ہیں. وہ بیٹیاں جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا تھا، سرے بازار رسوا ہوئی. باپوں کے سامنے بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی گئی. بھائیوں کے سامنے ان کی جوان بہنوں کو بے آبرو کیا گیا. بچوں کے سامنے ان کی ماں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. کس کے لیے؟ اس کے لیے یہاں کوئی ہزارے کا چھاچی آ جائے، یا اس لیے کہ سندھ کا کوئی وڈیرا آ جائے، یا اس لیے کہ ضیاء الحق کی صورت میں کوئی کاٹھا پٹھان آ جائے.
یا اس لیے کہ جنیجو سبحان اللہ اس کی صورت دیکھ کے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ پانڈے کلی کرا لو. اس چہرے کا کبھی وزیر اعظم ہم نے نہیں دیکھا. کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ, ایسے ایسے حسین چہرے ہم کو ملے. یہ ملک اس لیے بنا تھا, لوگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی, اس لیے لوگ اپنے گھروں کو چتاؤں میں تبدیل کر کے آئے تھے کہ یہاں چند جرنیل, چند فوجی, اور فوجی بھی کون سے, جن کے سینے تمغوں سے بھرے ہوئے ہیں, 12 تمغے, ہلال جرس, تمغہ بصارت, ستارہ شجاعت, 12 تمغے جنرل کے سینے پر. اور شرم نہیں آتی ان بے غیرتوں کو کہ کوئی ان سے پوچھے یہ جرت کے جو تمغے لگا رکھے ہیں کون سا ملک فتح کیا ہے. شرم کرو. انگریز کافر قوم, اس کا ایک فیلڈ مارشل تھا منٹگومری, میں نے اس کی تصویر دیکھی, میں نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس کے سینے پر صرف 3 تمغے تھے. ایک تمغہ ہٹلر کی فوجوں کو شکست دینے پر, ایک تمغہ مسولینی کو ناک چڑھے چبوانے پر, اور ایک تمغہ انگلستان کو بچانے پر. ان بے غیرتوں نے 12 لگا رکھے ہیں. ان سے پوچھو تم نے کیا کیا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں شبخون مار کے اپنے ملک کو فتح کیا, اپنی قوم پہ قبضہ جمایا. اور اسلام اسی طرح ان کی نگاہوں میں بھی کھٹکتا رہا جس طرح پہلے حکمرانوں کی نگاہوں میں کھٹکتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں وہ مقصد جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی. اسلام اگر وہ آ گیا, سب سے پہلے جس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا وہ اقتدار والے ہوں گے. سب سے پہلے جن کو درے مارے ہو جائیں گے حکمران ہوں گے. سب سے پہلے جن کو سنسار کیا جائے گا وہ یہ غاصب ہوں گے. اس لیے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں. کوئی چور, کوئی لٹیرا سرور کائنات کے لائے ہوئے اس نظام کو رائج نہیں کر سکتا جس نظام کے لانے والے نے ایک امیر عورت کی سفارش سن کے کہا تھا کہ اگر حسنین کی ماں چوری کرے تو محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالے گا. یہ گوارا کر سکتے ہیں؟ اسلام آئے, دکھاؤ مجھے اخبار, آؤ میں الزام لگاتا ہوں ماں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہو تو میری تردید کراؤ شیروں والے کے اس عظیم الشان اجتماع میں. اخبار والوں دیکھو, تمہاری حسن نگاہ کی بھی خیر ہو, چاہے تو ذرے کو پہاڑ بنا دو اور چاہے تو کوہ ہمالیہ تمہیں ٹیلا نظر آئے. اس اجتماع کو بھی ذرا دیکھو. میں اس اجتماع عظیم میں جو اس دور میں شیرا والے باغ کا سب سے بڑا اجتماع ہے, میں سرکاری پرچہ مشرق پریس ٹرسٹ کا اخبار اس سوموار کا پرچہ, اور مشرق والے ہمارے ملک صاحب پریشان نہ ہو, صرف مشرقی میں نہیں چھپا, نوائے وقت, جنگ, ڈان, پاکستان ٹائم, یہ میرے پاس موجود ہے. سوموار کا اخبار, یہ پاکستان ٹائم, یہ بھی اخباری اخبار, سرکاری اخبار. اس کے اندر 1/4 پورے اخبار کا جتنا سائز ہے اس میں 1/4 یہ اشتہار چھپا. اس کا عنوان ہے بیرر نیشنل فنڈ بانڈز. سنو, ضیاء الحق میں الزام لگاتا ہوں, میں اور کسی بزدل ماں کا بیٹا نہیں. غلط ہو, مجھ پہ مقدمہ چلاؤ,
مجھ کو تختہ دار پہ لٹکاؤ. عثمان نے مجھے جنا ہے جو تختہ دار پہ لٹکا ہوا دیکھ کر مجھ کو یہ کہے گی کہ ابھی اس خطیب کے منبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے. اگر یہ بات درست ہو, مونچھیں تو نے پہلے چھوٹی کروا لی ہے, ان کو منڈوا لے. اور ان مونچھوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کو ڈرانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں F-16 طیارے آگے ہیں, F-6 طیاروں کا اسکواڈرن قائم ہو گیا ہے. ہر روز افغانستان ہماری سرحدوں پہ بمباری کرتا ہے, یہ مونچھ نیچے کر کے آ جاتا ہے. ہم بات کرتے ہیں مونچھ اونچی کر کے آ جاتا ہے. سنو, اپنے سے لڑنے والے بغیرت, اپنی قوم سے لڑنے والے بغیرت کبھی غیروں کے مقابلے کی جرأت نہیں کرتے. غیروں سے وہ لڑ سکتا ہے جس کو اپنی قوم کی تائید حاصل ہو, جس کو اپنی قوم کی تائید. آج میرے اہل حدیث کا چاکر, ان کی چوکھٹ کا چوکیدار, اس لیے تمہیں للکار رہا ہوں کہ میری قوم میرے پیچھے ہے. آج تم سنو, تمہارے پیچھے کون ہے؟ ایک بی بی شریف نواز ہے. کیا کیا شورش نے کہا تھا میری قوم تیرے حسن کمالات کی ہے. ہماری قسمت میں کیا کیا سنہرے بیبی اور کھلونے ایسے وزیر لکھے ہوئے ہیں ہماری قسمت میں. سنو, بات غلط ہو مقدمہ چلاؤ, صحیح ہو اسلام کا نام لینا چھوڑ دو. پورے چوتھائی حصے کا اخبار میں چھپا نیشنل بیرر نیشنل فنڈ بانڈز, اور اس کے اندر خدا کا, رسول کا, اسلام کی شریعت کا وہ مذاق اڑایا گیا. لکھو اخبار والوں, میں جواب دے ہوں. بر صغیر ہندوستان پاکستان کے کسی حکمران نے اتنا مذاق نہیں اڑایا. کیا لکھا ہے سنو, لکھا ہے کہ یہ بانڈ سود پر دیے جائیں گے. سال کا سود 11%, 2 سال کا سود 21%, 3 سال کا سود 31%. کوئی بات نہیں, اس لعنت میں سارے حکمران شریک رہے ہیں, لیکن وہ لعنت جو صرف اس حکمران کے حصے آئی ہے وہ سنو. لکھا اس سود کے بانڈ خریدنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا پہلا فائدہ منافع پر انکم ٹیکس معاف, ڈالر ٹیکس معاف. اچھا ہے تو بڑا کالا نہ پانو تینوں نے کھولی بھیج دیں گے. پہلا فائدہ منافع پر, سود پر انکم ٹیکس معاف, ڈالر ٹیکس معاف. اس میں بھی تم سارے بے ایمانوں کے ساتھ شامل ہو. لیکن وہ بات جس پر زمین پھٹ جائے, آسمان ٹوٹ گرے, جس کی جرت کسی کو نہ ہوئی تم کو ہوئی. کہا دوسرا فائدہ اس سے زکات جو بانٹ لے گا اس کو زکات سے مستثنا کر دیا جائے. سنو سنو سنو, زکات وہ فریضہ ہے جس سے مستثنا کو کرنے کا حق رسول کو بھی نہیں ہے. لکھو میری بات, زکات وہ فریضہ ہے جس سے مستثنا کرنے کا حق پیغمبر کو بھی نہیں ہے. اور یہ وہ فریضہ ہے جس نے صدیق کو صدیق اکبر بنایا تھا. اس نے کہا تھا اگر جانور کے گلے میں پڑی ہوئی رسی بھی کوئی زکات میں نہ دے گا, ابو بکر اس کی گردن کو اڑا دے گا. آج کہتا ہے, اور اسلام کی بے حرمتی, ہائے ہائے پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نہ اگر کو میں. اس کی اپنی بنائی ہوئی شرعی عبادت جس کو ضیاء الحق نے بنایا ہے,
اس کے جج ضیاء الحق نے نامزد کیے اس عدالت میں. ضیاء حکومت نے جوئے کے متعلق ایک رٹ داخل کی. کیا رٹ داخل کی؟ اسلام آ جائے؟ نہیں، کہ جوا آزاد ہو جائے. مولویوں کو خریدا گیا. ایک 3 فروش ضمیر فروش ملا، اس نے عدالت میں بیان دیا کہ رسول اللہ بھی جوا کھیلا کرتے تھے. اس کے باوجود آفرین ہے اس شرعی عدالت کے ججوں پر، میں ان کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے کہا جوا حرام، گڑ دوڑ پر شرط لگانا حرام. اس نے نسلوں کو تباہ کیا، خاندانوں کو تباہ کیا. اور ضیاء الحق تیرے اسلام کو سلام. تیری عدالت نے فیصلہ دیا، فیصلے کے دوسرے دن تو نے جوئے پر سے پابندی کو اٹھا دیا اور سب سے پہلا گھوڑا جیتا وزیر اعظم کے پیر کا جیتا. وزیر اعظم کے پیر کا جیتا. اور سنو، وقت مختصر، کہنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام. ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. میں کہتا ہوں آج اگر بے نظیر بڑھ کے مار رہی ہے، بھٹوازم کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء الحق نے قوم کو اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا ہے. وگرنہ بھٹوازم، سوشلزم اور بے نظیر کے دعوے پاکستان کے لوگ اسے کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار. تم نے، میں اگر سوخ کا ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے. میرے گھر کے چراغ نے مجھے، تم نے اسے توانائی بخشی. تم نے، اور پھر پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہو. پنجاب کا موجودہ گورنر آخری وقت تک پیپلز پارٹی کا ممبر تھا. یاسین بٹو وزیر خزانہ آخری وقت تک پیپلز پارٹی کا وزیر تھا. انور عزیز موجودہ وزیر آخری وقت تک پیپلز پارٹی. اور تم نے صرف پی این اے کو توڑنے کے لیے، دینی قوتوں کو درہم برہم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو زندہ رکھا. آج اہل حدیث یہ اعلان کرتے ہیں اور اہل حدیث کے جوان یہ اعلان کرتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک میں نہ بھٹو ایزم آئے گا نہ ضیاء ایزم چلے گا. اس ملک میں چلے گا، رب کا قرآن چلے گا، نبی کا فرمان چلے گا. اور آج ضرورت ہے نئے سرے سے پی این اے بنانے کی. ہمارے امیر نے اتحاد کی دعوت لاہور میں بھی دی، یہاں بھی دی. میں سمجھتا ہوں آج ان تمام پارٹیوں کو، سیاسی جماعتوں کو جو اس ملک کو اسلام کی دین سمجھتے اور جانتے ہیں کہ یہ ملک جمہوریت کے ذریعے آیا، آمریت کے مقابلے کے لیے، بھٹوازم کے مقابلے کے لیے متحد ہو جانا چاہیے. ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے. اور دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون چلا سکے گی؟ اٹھ کے بولو، چلا سکے گی؟ اٹھ کے